بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا کہ آپ پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالے جو کہ خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب اور نقاص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو کہ حمل سے تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارا تالاب کا سارا پانی یہ پی کے لے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے ان کی اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے کہ تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سلف، جو سرخ رنگ کا بوڑھی آنکھوں والا اور پس قدامت انسان تھا، ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سلف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، پس ناکہ کی چونکیں کاٹ دیں، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خدا بندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز، خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے تو پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور دکھ ہوا۔ آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی اور ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے کاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا، اور مختار بن عبیدہ کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تخت و تاجار کر کے ان پر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی تھی کہ قوم یہودا نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے،
اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی اور شامی قتل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبیدہ کی لڑائی میں 70,000 کوفیوں اور شامیوں قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاق کے حکم سے 70,000 کوفیوں اور شامیوں کو مارا گیا۔ کل ملا کر 1,40,000 قتل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر ایک چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، چنانچہ اللہ کے محبوبوں کی آل، ازواج یا اصحاب اور احباب یا ان کی نسبت اور تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم اور تکریم لازم اور ضروری ہے، اور اس کی توہین اور بے ادبی عذاب الہی کی ہری جھنڈیاں اور تباہی اور بربادی کا سگنل ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ ہی اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے۔ تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈامتے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اترے۔ اور آج قوم سمود کی بستیوں کو جو کہ تباہی اور کھنڈرات بن چکے تھے، وہاں پر علولہ شہر کو آباد کیا گیا ہے اور اس پہ ہر طرح کی تفریح اور سیل گاہ کے طور پر اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے، تاکہ دنیا جہاں سے لوگ علولہ شہر میں آئیں اور آ کر اس کی خوبصورتی اور وہاں سیل و تفریح کریں، جبکہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور نیک راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔